پوائنٹ یہ ہے جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں تحمل آئے گا, جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں عاجزی آئے گی, جو گرائنڈ سے گزرے گا آرے کی مشین سے گزرے گا کٹ مر جل کے آئے گا, اس میں ایک واقعی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ بھئی یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر مڈل کلاس ہے, یہ ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہے, یہ آرمی ہے, یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, یہ عوام ہے, یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے. ہی وڈ کمپلیمنٹ ادرس ود دس تھنگ. اب یہ ساروں کے سفر کے اندر نا اپنی جلتی ہوئی تیل میں جل کے پہنچا ہوگا وہ یہاں تک. تو یہ آپ کو رسپیکٹ کراتا ہے معاشرے کے ہر فیکشن کی, اور فرقہ نہیں بننے دیتا کہ یار ایون اگر یہ میری اپوزٹ سائڈ میں بھی کھڑا ہوا ہے نا تو تب بھی محنت سے آیا ہوگا. کہتے ہیں نا دشمن کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں مطلب کہ کچھ نہیں چل رہا ہوتا اتنا خاص زندگی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ برداشت ویسے ہی نہیں ہے زندگی میں. یہ چربی ہے. اس کا کیا کریں؟ یہ کمفرٹ زون اور پیمپرڈ اور کمفرٹ زون میں رہے ہوئے اور کنوینئنس میں رہے والے آدمی. جین زی کی آپ نے بات کی, میں نے کہا یہ بات یہاں پہ کریں. جین زی نہ بھی ہو, یہ چربی ہے پیور. اس کو میں چربی, دس از پیور فیٹ آن ہز ہیڈ, یو نو. اس کچھ مطلب کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی اسٹریس نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی نیسنگ نہیں ہے, کوئی ڈی گریڈنگ نہیں ہے, کوئی بلٹلنگ نہیں ہے, گولڈن اسپون ہے, کوئی ڈاؤن سائزنگ نہیں ہے. گولڈن اسپون سے بیٹھا, اس کی کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ یہ تکبر ہے. یہ میری نظر میں یہ کمفرٹ زون ہے. مطلب اس کا اتنا کمفرٹ زون ہے, اس کی ہلکا سا کمفرٹ زون چیلنج ہوگا تو اسے ایسا لگے گا میری پوری دنیا چھن گئی ہے. اور یہ آج کل کے مجھے پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنے ماں کو پتہ نہیں کیا جملے برداشت کیے. اپنے بچوں کو اتنی, میں اپنی اولاد کو بھی ہوئی ہے مجھے اتنے عرصے بعد, میں بھی شاید اتنا کمفرٹ دے رہا ہوں ان کو, لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی اگر اسے تکلیفوں میں رہنا نہیں سکھائیں گے تو یہ آگے کیسے زندگی میں لڑے گا. یہ آپ نے اس کو اتنا ارد گرد سے کمفرٹ دیا ہوا ہے, اس لیے جب اس کا کمفرٹ وہ کیا ہے, آپ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں کمفرٹ دیں گے, اپنی ٹیم کو, اپنی فیملی کو, اپنی وائف کو, اپنے اسٹرکچر کو, کہیں پر بھی انہیں کمفرٹ کی عادت ڈالیں گے اور وہ کمفرٹ ان کے مائنڈ میں یہ کریٹ کر دے کہ بھائی آئی ایم ڈیزرونگ آف دس کمفرٹ. وہ یہی حال ہوا تھا پرشیا کے کنگ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تپتی ہوئی ریتوں سے اسٹرگل کر کے آ رہے تھے, اور جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے پیروں کے نیچے جو فوم تھا نا اور جو روا تھا وہ بھی تقریباً کوئی 3-4 فٹ 2 فٹ کا ہوگا جس پہ وہ پیر رکھتا تھا. تو جب وہ آیا میدان جنگ میں اس کو پیروں میں چھالے پڑ گئے. اس نے کیا جنگ لڑنی تھی, مقابلہ میں ان کے جو دیور دا پیور نومیڈز آف دا عربین پیننسولا, آپ کیسے لڑائی کرنی تھی انہوں نے. وہ انکمفرٹیبلٹیز میں پلے ہوئے تھے, ہارش ٹیرینز میں پلے ہوئے تھے, یہ کمفرٹ زون کے شکار تھے, یہ پٹ گئے آگے سے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس لیے بدک رہا ہے 24 گھنٹے کیونکہ وہ بھائی لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ مرسڈیزوں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہائی فائی اے سیوں میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہلکی سی باپ کی بگڑی ہوئی اولاد, ہلکی سی لائٹ آپ کی چلی گئی اور دس از اے گڈ ٹپنگ پوائنٹ فار ہم. ویٹر نے پراپرلی ہیومن ایرر کے اوپر کچھ صحیح سرو نہیں کیا, اس کی تباہی مار دیں گے. بیوی نے کھانے کے اندر تھوڑی سی غلطی کیا کر دی, اس کی عزت اتار دیں گے آگے سے. کسی انسان نے اپنے فلو آف دا مومنٹ میں اپنی کسی اسٹریس کے اندر آپ کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا, آپ کو دیکھا نہیں, اس کی تباہی مار دو. جسٹ کل دا پرسن ود یور اون ورڈز. تو یہ تو پیور فرعون ہے سسٹم کے, یا پیور اسپوائل برائٹس ہیں. ان کو کیا پتا زندگی میں. تو زندگی کے سب سے بڑے ناسوری سسٹم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مفت کی بوٹیاں توڑنے کی عادت ہوتی ہے. انہیں ہارڈ ورک نہیں پتا, انہیں ایوالو ہونا کیا ہوتا ہے نہیں پتا, انہیں انکلوسیونیس, ایکسکلوسیونیس, ڈائیورسٹی, ڈفرینٹ کلچرز, ایڈجسٹمنٹ ود ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ اسٹف, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کنویں کا مینڈک ہے, انجوائمنٹ کر رہا ہے ہلکی سی اس کی اچھا آپ اس کو ان سے بھی لے سکتے ہیں. اس کی لائف میں دشمن ہی نہیں ہے, چیلنج ہی نہیں ہے, ڈیفائنڈ چیلنج ہے. اگر وہ اسی ایوری از اے چیلنج فار ہم, اس کو تو اتنے مفت کی عادت ہے, اس کو تو ہر چیز چیلنج ہے, ہر چیز چیلنج ہے. اور اس کو تو مطلب کہ اتنا ولنریبل ہے. تو وہ اس میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹیز ایسی بن جائیں گی کہ وہ پھر پیورلی ایبسولوٹ اس کو پھر ایول کہہ دیں گے جو ان سے ہٹ کے زندگی, یا اس کو ایبسولوٹ ڈسکارڈ کر دیں گے جو ان سے ہٹ کے. بہت سارے کے اندر کیسز ہیں. دیٹ از ون آف دا ریزن وین یو بیکم اے کلٹ, کہ جب آپ اتنی عیاشی کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو کہ آپ پھر اپنے فارمیٹ آف لیونگ اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے دوسرے کی فارمیٹ آف لائف اسٹائل کو نہ کسی لحاظ سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کرنا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, میں نے اس کو اس لیے جھٹلا دیا, انہوں نے حق کو اس لیے جھٹلا دیا کہ انہوں نے دماغ کے اندر وہ بندہ ہی نہیں بیٹھا, وہ بیٹھے اس لیے اس کی گلی جانا ہی نہیں ہے انہوں نے, تو رستہ کیوں پوچھیں اس کا. یہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک دینی بینچ کے عالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک بزنس کمیونٹی کے انٹرپرینور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, صوبائی کسی قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی نیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ بھائی وہ اتنی زیادہ اپنی اس
چار دیواری کے ہی مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں اور اس کمفرٹ کا کنوینئنس کے ذریعے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا اگلوں کے ایشوز سے, اگلوں کی اسٹرائف سے, اگلوں کی تھرائیو سے. مجھے فرق نہیں پڑتا, آپ نے کی ہوگا اپنی جگہ. پھر اوپر سے گیان بھی نہیں سن سکتے, یہ تکبر ہے نا یہ ایسا گیان سن سکتے ہیں جو ڈائیورسٹی کے اوپر ہو, جو ایوالونگ کے اوپر ہو, جو مقابلے کے اوپر ہو, جو سیلف کو چیلنج کرنے والی بات ہو. انہوں نے ایسا بندہ ہی نہیں سننا, ایسا بندہ بلانا ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر ان لوگوں کو بلانا ہے زندگی کے اندر جو ان کی کمفرٹ زون اور کنوینئنس کو کمپلیمنٹ کرتا. جیسے انہوں نے وہ ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی, پھر کلٹ ایسے ہی بنتا ہے نا. کلو کلٹس ہیں اس طرح, فار ایگزامپل ملٹری والے بولیں گے سویلین کچھ نہیں ہے, سویلین بولیں گے ملٹری والے نہیں. وہ یہ کہے گا کہ جو میں تکلیف سے گزر رہا ہوں بارڈر پہ, ان کو کیا پتا. اچھا وہ یہ کہتا ہوگا کہ جس مائنڈ اور مینٹل گیم سے میں 1 کروڑ پہ مہینے کی تنخواہیں نکالتا ہوں وہ تمہیں کیا پتا. تمہیں تو بجٹ آتا ہے, بجٹ سے پیسے آتے ہیں, تمہیں کیا پتا ہارڈ ورک ارننگ کیا ہوتی ہے. وہ بولیں گے تم ہمیں ہارڈ ورک ارننگ بتاؤ گے, ہم جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اٹ وڈ ہیو آلویز, اس لیے کہتے ہیں نا جو کہ پروسیس سے گزرا ہوا آدمی ہوگا نا وہ اگلے کی پروسیس کی عزت کرے گا. 2 نمبری سے آیا ہوا آدمی جو ہوگا نا وہ کبھی عزت نہیں کرے گا اگلے, کیونکہ اس نے فلپ فلاپنگ کر کے اوپر آئی ہے. اس لیے اس کے ٹپنگ پوائنٹ, اس لیے 2 نمبری والے کی بھی ٹپنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ اسے پتا ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں تحمل آئے گا. صحیح. جو گرائنڈ سے گزرے گا اس میں عاجزی آئے گی. جو گرائنڈ سے گزرے گا, آرے کی مشین سے گزرے گا, کٹ مر جل کے آئے گا, اس میں ایک واقعی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ بھئی یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ مڈل کلاس ہے, یہ اپر مڈل کلاس ہے, یہ ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہے, یہ آرمی ہے, یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, یہ عوام ہے, یہ پولیٹیکل فیکٹر ہے. ہی وڈ کمپلیمنٹ ادرس ود دس تھنگ. اب یہ ساروں کے سفر کے اندر نا اپنی جلتی ہوئی تیل میں جل کے پہنچا ہوگا وہ یہاں تک. تو یہ آپ کو رسپیکٹ کراتا ہے معاشرے کے ہر فیکشن کی, اور فرقہ نہیں بننے دیتا کہ یار ایون اگر یہ میری اپوزٹ سائڈ میں بھی کھڑا ہوا ہے نا تو تب بھی محنت سے آیا ہوگا. ایون شیطان کی سائڈ کے اوپر بھی اگر HRM میں کوئی اوپر آیا ہوگا اور اگر محنت سے اوپر آیا ہوگا تو ایون رحمان کی سائڈ والا کہتے ہیں نا دشمن کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی محنت سے اوپر آیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا آپ کے 2 پائلٹ, اگر آپ کا کوئی مطلب آئی ڈونٹ نو ایک پائلٹ اپنی اس کے اندر ٹریننگ کے اندر شہید ہو گیا تو میجر گورو جو ہے, گوریا یا کیا نام ہے اس کا, گورو, اس نے اس کو تعریف کیا, حالانکہ اس کا صبح شام کام ہے پاکستان کے خلاف بات. تو بھائی دس ریگارڈ تو ہوگا. یہ چیز بڑی ہے بھائی محنت. تو محنت اور آگ اور کٹ کے اور نیسنگ اور تکلیف اور پریشر ہینڈلنگ اور سٹریس اور لو ریسورسز میں بڑی سلطنت کھڑی کرنے کے مقابلے میں ایک ایسا فیکشن سوسائٹی کا بیٹھا ہے جو صرف ایک تو گیان جھاڑ رہا ہے, دوسرا گیان سے ہٹ کے گیان بھی نہیں جھاڑا, تو اس کی ایک اپنی اسنوبش ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی ہم ہیں, نواب ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم نواب ہے. تو یہ تو ویسے ہی اس کی فرسٹریشن میں ایڈ آنز ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اگر سوچیں کہ انسان کے ارد گرد اس سوسائٹی میں سے اگر ایک لیڈرشپ کھڑی ہو رہی ہے, ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے جس کے ارد گرد سارے ٹھنڈ ماحول, مٹے چول, پارٹی باز, چل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سوچیں اس کا لیول کیا ہو. وہ اگر محنت کر کے پہاڑ کو کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ رہا, اور اگر پہاڑ اس پہ گر گیا تو بھی اسے کوئی نہیں سمجھ. پہاڑ اس پہ گر گیا تو سب کیا کہیں گے, اسی تو تینوں کیا سی, وی ٹولڈ یو, اور کر ٹھیک ہے. اور اگر وہ کاٹتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر لیبل لگا دیں گے یہ خود پسند ہے, خود پرستی بہت ہے ان کے اندر, obsessed with his own self, نارسسٹ آدمی, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے, لائم لائٹ میں لانا چاہتا ہے, اس لیے تو سپورٹ تو ہوگی نہیں بھائی جان, کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا. پھر جو آسمان سے بھی وسائل اور ریسورسز کھلنے اس کی ایک اپنی فائل ہے, وہ ایسے نہیں کھلیں گے. پھر دوست نہیں ملیں گے, پھر ساتھی نہیں ملیں گے. اب اتنی بڑا سسٹم ایک انفرادیت پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے بازو چاہیے, آپ کو اپنی فرسٹ لائن مینجمنٹ ٹیم چاہیے, آپ کو بیوی چاہیے, ایک بڑی سمجھدار لوئل, آپ کو ہر سسٹم جو آپ کا ہے, گھر کا سسٹم ہے, آفس کا سسٹم ہے, گراؤنڈ کا سسٹم ہے, آپ کو بندے چاہیے کام کرنے کے لیے, اور آپ نے اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنی ہے. تو خود کا علم سکھانے کے اندر, خود کو غلط کرنے کے اندر دماغ نہیں گھومے گا کبھی کبھی. بھائی میں ہر لحاظ سے ہی غلط ہوں, ہر وقت میں صحیح کرتا رہوں اپنے آپ کو. اچھا آپ اپنے ارد گرد لوگ دے رہے ہیں جو 100% کہتے ہیں وی آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ قوم بیٹھی ہے آپ کے ارد, اور آپ ہیں جو روز لرننگ کر رہے ہیں یار میں اس سے بھی سیکھ لوں, کچھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ ہیں جو فرق فائٹ کر رہے ہیں یار مجھے اتنی ویلیو چینج کرنی چاہیے, اتنی نہیں کرنی چاہیے, کلچرل اتنا رکھنا چاہیے, پولیٹیکل اتنا رکھنا چاہیے, آئیڈیالوجیکل اتنا رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے. اتنے میں آپ کو کوئی بدعتی بندہ مل جائے جو آپ کو
एक्चुअल सोर्स में जो लर्निंग है उसी में एक एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर दे बीच में। यार देखो तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, आपको गलत सिखाने वाले भी बहुत आएंगे। मैं वो भी फिल्टर करूं सुन्नत और बिदअत और हक और बातिल में, और मैं वो भी फिल्टर करूं जो बाप दादों की तरफ से आ रहा है, मैं वो स्ट्रेस भी लूं फिल्टर करने का, मैं फ्यूचर का फिल्टर भी लगाऊं, मैं माजी का फिल्टर भी लगाऊं, और प्रेजेंट मेरे साथ जो पॉलिटिक्स चल रही है, मेरे साथ लोग जोड़ रहे हैं, नाक का इशू लेके आ रहे हैं, मैं एक बड़े से बड़े तोते की तरफ कोशिश कर रहा हूं जिंदगी में कोई मकाम बनाने की, और तुम लोगों को भी सबको खिलाने की। और मुझे इशू क्या आ रहे हैं यहाँ पर बैठ के, इसकी नाक मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं वो भी हैंडल करूं। आप सल्लम जो है ना इतना बड़ा तोता गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बाएं कुछ औसर खजरज आपस में कह रहे हैं, तेनू याद है सी तेरी कोटल आई सी उस वेले। मतलब बंदा सोचता नहीं होगा, आप सोचते होंगे मैं क्या, आप सल्लम सिखा रहे हैं अगर कोई चीज गिरी भी है, कोई चीज तुम्हारी गिरी हुई है तो उसे 1 साल तक अनाउंस करो, किताबुल लुक्ता के अंदर हदीस के अंदर आता है। और फिर अगर कोई उसका मुरब्बी या रब ना है जो उसका मालिक हो तो तुम इस्तेमाल कर लेना, अगर आ जाए तो वापस कर देना। अब पूरा उसूल समझाती है, बराबर में एक बेंच पूछ रही है, अच्छा किसी को ऊंट मिले तो वो की करे फिर, व्हाट इफ समबडी फाइंड्स अ गोट। अब बंदा अगर से सोचे यार मैंने तुम्हें कियास की एक इल्म सिखाया है, तुम्हें अप्लाई कर सकते हो उसको बहुत सी चीजों के ऊपर, मैंने उसूल सिखा दिया। कितना आदमी का स्ट्रेस होगा, मतलब एक आदमी आके पूछे, बद्दू आ जाते हैं, बद्दू आके कह रहे हैं कसम खा के। आप सल्लम की जिंदगी देख, कभी जिंदगी के अंदर सर के जिसको सादे को रमी गया था उसको कसम खिलवा रहे, सर के बाल से पैर के नाखून तक कभी जिंदगी में गुनाह ने टच नहीं किया। 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, जमजम से धुला हुआ दिल है, जिंदगी के अंदर कभी आपकी लिनियज के अंदर आपके खून के अंदर कभी जो है ना जिनाकारी नहीं हुई जिंदगी में, आपने कभी किया नहीं कोई जिंदगी में गुनाह का, सादगी से जिंदगी गुजारी है, सेल्फ एस्टीम इंटेग्रिटी वाली लाइफ है। एक आदमी आके बोलता है आप कसम खा के बोलें कि आप जो है ना अल्लाह के नबी है, बंदा कहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, और कोई आगे बोल रहा है अदिल, एक बंदा कह रहा है कि आप सल्लम अदल करिएगा क्योंकि माल बांट रहे हैं आप। अच्छा आप सल्लम कह रहे हैं अगर अल्लाह की जमीन पर आसमान के नीचे इस दौर के अंदर अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ, मतलब आप जुमलों में दर्द देख लें आप कि वो भी आपने संभल के बात करें। एक बंदा, अच्छा वो खैबर के मौके के ऊपर पता नहीं कौन से मौके के ऊपर उनको पैसे दे दिए ज्यादा, महाजरीन को दे दिए, तो अंसार वालों ने कह दिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ जंग भी लड़ी, ਤੁਹਾਡਾ साथ भी ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी ਖਲੋਏ ਇੱਥੇ, तो तुसी माल सारा उन्होंने दे देता है। आप सबने कहा वो माल लेके जा रहे हैं, तुम नबी लेके जा रहे हो। मतलब आप सोचेंगे, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि वो नबी का फील नहीं हो रहा था, अल्लाह ताला कह रहा है आपका दिल हम जानते हैं, वला का नालुम वन्ना का युजी को सदर तंग हो रहा है, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता है, बेमा यकून जो बातें करते हैं लोग, उसमें भी आप की परफॉर्मेंस लेवल देख लें। बीवियां हैं वो, उनकी अपना तनाव चल रहा है, वो अपना की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी अलहदा परेशान है, उसके पास नौकर गुलाम नहीं है कोई, वो मांगने आ रही है कि मैं थक जाती हूँ, हाथ मेरे खराब हो गए, घरों के काम कर करके मेरे पास है ही कुछ नहीं, मेड नहीं। आप सब कह रहे हैं आप जो है ना 33 दफा ये 33 दफा तुम सुभान अल्लाह इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट, उसमें फिर आप बच्चों को देख रहे हैं, फिर मुनाफिकीन है वो अलहदा तरीके से कर रहे हैं। आप सल्लम वैसे एक गलती से भी नहीं, एक अल्लाह के हुक्म की तरफ से एक ऊंट पीछे रह गया अम्मा आयशा का, उन्होंने वहां पर जो है प्रोपेगेंडा खड़ा कर 15 दिन का प्रोपेगेंडा किया होगा, रोज बातें हो रही हैं, आप बैठे हुए, आप इर्द गिर्द लग रहे हैं, मेरे घर के बारे में बात हो रही है, हम तो इधर, हमारी तो इधर तो ऑनर किलिंग शुरू हो जाती है। और वाकई में अपनी भी बात करता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन औरत के ऊपर बात होगी तो आदमी अपना आप नहीं दिखाएगा कि गैरत तो दिखाएगा उस टाइम। आप सल्लम के घर के बारे में बात चल रही है, आप बैठे हैं वेटिंग फॉर अल्लाह's वर्ड टू कम डाउन, फिर आप 15 दिन तक जो है सूरह कहफ नाजिल नहीं हुई, यहूदी सवाल लेके आए हुए हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा हूँ, फिर बातें शुरू हो गई यहाँ पर, फिर इतने में जंगे उहद जो है उसमें डाउन हो गए, 70 सहाबा उसमें शहीद हो गए, फिर आदमी मतलब क्या है, मतलब कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे और अब ये हो गया, आप समझ रहे हैं। फिर कुछ हुफाज शहीद हो गए, आपसे हमने रुकू से उठ के कह दिया, मतलब एक कौम आई आपसे मांगने के लिए कि हमारी कौम को ट्रीट करने के लिए जो है ना आप जो है ना 70 बंदे भेज दें जो टॉप के स्कॉलर्स हों, आलिम कारी। तो इतनी मुश्किल से सबसे इंपॉर्टेंट असासा आप तैयार कर रहे हैं कि उलमा तैयार हो जाए, उन्होंने 70 के 70 शहीद कर दिए, इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए उन्होंने बैठ के, इतनी तकलीफ थी आपसे हमने वो दुआ की, 30 दिन कुनूत नाज़िला पड़ी उन पर, 30 दिन, और उसके बाद भी अल्लाह ने कह दिया आपने फरमाया, अल्लाह ने कहा कि उनमें भी कोई हिदायत अगर ला सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, आप ना इसमें करें, लेकिन आपसे पेन देखें। तो यही जिंदगी इसी के अंदर आपने हैंडल करना है। अब इसके बीच में आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं जो हंस रहे हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, तो दिस इज द